الرحیم۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہوتے تو جبرائیل علیہ السلام آپ کو دم کرتے۔ وہ کہتے اللہ کے نام سے وہ آپ کو بچائے اور ہر بیماری سے شفا دے، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے، اور نظر لگانے والے ہر آنکھ کے شر سے یعنی آپ کو محفوظ رکھے۔ فکر آخرت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سارے تفکرات کو جمع کر کے ایک ہی فکر یعنی آخرت کی فکر میں ڈال لے، اللہ اس کو دنیاوی تفکرات سے بے نیاز کر دیتا ہے، اور جسے دنیا کے معاملات کے تفکرات مختلف گھاٹیوں میں لے پھرے، اللہ کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی کہ وہ ان تفکرات کی کون سی وادی سے ہلاک ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص کسی ایسے آدمی کو دیکھے جو مال اور شکل و صورت میں اس سے بڑھ کر ہے، تو اسے ایسے شخص کا دھیان کرنا چاہیے جو اس سے کم درجے کا ہے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم ایسے ہو جاؤ گے کہ تمہارے غم بڑھ جائیں اور تم ان غموں کو ختم کرنا چاہو تو مجھ پر درود پڑھو، یہ تمہارے غموں کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ تمہارے گناہوں کو بھی مٹا دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم انسان کو نہیں دیکھتے کہ جب وہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کی نظر اٹھ یعنی کھلی رہتی ہے؟ صحابہ نے کہا، کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ اس وقت ہوتا ہے جب اس کی نظر اس کی روح کا پیچھا کرتی ہے۔ ہمیشہ کی صحت، زندگی، جوانی اور خوشحالی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں یعنی ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، اب تم صحت مند ہی رہو گے، کبھی بیمار نہیں ہوگے، تم ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی مرو گے نہیں، ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہیں ہوگے، اور تم ہمیشہ خوشحال رہو گے، کبھی بدحال نہیں ہوگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑا مجرم وہ مسلمان ہے جس نے کسی ایسی چیز کے متعلق پوچھا جو حرام نہیں تھی اور اس کے سوال کی وجہ سے وہ حرام کر دی گئی۔ پلیز لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔